بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی والذی فلق الحب وبرأ النسم انہو لعہد النبی الامی الی انہو لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس اللہ کی قسم کھائی ہے جو ناج اگاتا ہے اور جانداروں کو پیدا کرتا ہے۔ اس اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے نبی کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ علی تیرے ساتھ محبت کرنے والے صرف مومن ہوں گے اور تیرے ساتھ نفرت کرنے والے منافق ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے محبت پھر جائز جائز کرو گے تو ایمان کی سلامتی ہے، اور اگر محبت میں پار لنگ ہے تو پھر بھی بیڑا غرق، اور محبت میں گستاخی کی تو بھی بیڑا غرق۔ تو اللہ تعالی ہمیں جائز جائز محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس علی سے؟ جو علی مرتضیٰ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے نبی کا بھی چہیتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ سے علی کو بھی سچی محبت ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کوئی چھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ جس طرح تمام صحابہ کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک سرٹیفکیٹ علی مرتضیٰ کو بھی ملا ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، بہت سارے قلعے فتح ہو گئے اور ایک قلعہ اڑ گیا، فتح نہیں ہو رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کل صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا، سپہ سالار بنا کر لشکر بھیجوں گا اس قلعے کی فتح کے لیے۔ یحبہ اللہ ورسولہ، جس بندے کے ساتھ اللہ عرش والا بھی پیار کرتا ہے اور اس کے محبوب مصطفیٰ کو بھی اس سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، اس بندے کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ اعلان کے بعد ہر دل میں تڑپ تھی کہ کاش کل صبح جب اللہ کے نبی اعلان کریں تو میرا نام آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی لیڈر بننے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، کبھی دل میں آیا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی لیڈر بنائیں، لیکن اس رات دل چاہا کہ کاش کل صبح کدی عمر دا نام لے، یہ کیا بات ہے، مزے آ جان۔ تو ساری رات صحابہ سو نہیں سکے کہ یہ سرٹیفکیٹ کس کو ملتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ عرش والا پیار کرتا ہے، اس کا محبوب بھی پیار کرتا ہے، اور اس سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ دو طرفہ پیار کی گارنٹی اللہ کے نبی کی زبانی، اتنی بڑی بشارت۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، میرا علی کدھر ہے؟ تو آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی آنکھیں خراب ہیں، بیمار ہیں، تو آپ نے فرمایا لاؤ بلا کے۔ علی مرتضیٰ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب آنکھوں میں لگایا، تو سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے زندگی میں کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس کے اللہ کے ساتھ بھی پیار ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی پیار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی علی مرتضیٰ سے پیار ہے۔ تو جو ایسی ہستی ہو اس کے ساتھ میں اور تم پیار نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پیار نہیں کریں گے تو پھر بیڑا غرق اپنے ایمان کا ہی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی مرتضیٰ کو نام بڑے پسند تھے۔ علی مرتضیٰ کی کنیت تھی ابو الحسن، بڑے بیٹے کی نسبت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیت دی تھی ابو تراب۔ ابو تراب کہتے ہیں وہ مٹی میں سونے والے۔ ہوا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ داماد گھر میں نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت عربوں کے ہاں کیلولا کرنے کا رواج ہے، اور دوپہر کے وقت ہر بندہ گھر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کدھر گیا میرا چیتا کدھر ہے، میرا لاڈلا؟ تو بیٹی نے کہا اللہ کے نبی وہ آج میرے ساتھ کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھی تو وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوڑایا کہ دیکھو کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو علی مرتضیٰ ننگے فرش پر بجری کے اوپر، بجری کا فرش تھا، وہ ٹائلیں تو لگی نہیں تھی، بجری کے اوپر سویا ہوا ہے اور چادر بھی کمر سے اتری ہوئی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بڑے پیار سے شفقت سے ہاتھ کے ساتھ مٹی صاف کی اور فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو تو صحیح، مٹی میں سونے والے ناراضگی ختم کر، چل کر چلیے۔ یہاں پر بھی جن کے دلوں میں کوڑ ہے، جن کے دلوں میں کوڑ ہے، بغض ہے علی کا، اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ ایک سیمپل چلو چیک کر ہی لو، لوگ نفرت کیسے کیسے پال لیتے ہیں۔ یہاں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے شفقت کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے کہ ابو تراب اٹھ جا۔ اور سیدنا علی کو ساری زندگی یہ کنیت پسند تھی، کوئی بندہ ابو تراب کہہ کر بلاتا تو سیدنا علی کھل اٹھتے کہ مجھے اس نے ابو تراب کہا ہے، میرے اللہ کے نبی نے مجھے ابو تراب کہا تھا، اور آج میرے بھائی نے بھی مجھے ابو تراب کہہ کے آواز ماری ہے۔ بڑا پیار تھا اس لفظ کے ساتھ۔ تو جن کے دلوں میں کوڑ ہے، اس نے ترجمہ کیسے کیا کہ اللہ کے نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، دیکھا کہ علی مرتضیٰ مسجد میں لیٹے ہوئے، جا کے ماریا ٹھڈا کانڈچ اور آکھیا اٹھ ابو تراب، کھڑا ہو جا۔ یہ ہے وہ بغض، یہ ہے وہ نفرت، یہ ہے وہ ایمان کی بربادی جو دلوں کے اندر داخل ہے اور کسی موقع پر باہر نکل ہی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو منا کر گھر بھی لائے۔ تو یہ ابو تراب کی کنیت ہے جو ساری زندگی ان کو بڑی پسند تھی۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے۔ فتح کے بعد جب اللہ کے نبی مدینے واپس آنے لگے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ مکہ میں رہ رہی تھی، چھوٹی سی تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگی، یا امی، چاچا جان، چاچا جان۔ چاچا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی اور حضرت حمزہ نے ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا تھا، تو اللہ کے نبی اپنے چاچے کے رضائی بھائی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ بیٹی جو ہے وہ چاچا چاچا کرتی پیچھے بھاگی، تو حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا کہ چلو میرے چاچے کی بیٹی ہے، میں لے لوں گا۔ تو 3 بندوں نے کیس کر دیا، بیٹی ایک ہے اور کیس 3 بندوں نے کر دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں نے پکڑی ہے، یہ میں ہی لوں گا۔ حضرت جعفر کہنے لگے نہیں جناب، میرے بھی تو چاچے دی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی بھی ہے، اس لیے ہمارا دوہرا رشتہ ہے، مجھے دو۔ تو حضرت زید آ گئے، حضرت زید کہنے لگے کہ میرے تو رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میرا رشتہ زیادہ قریب ہے، مجھے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منک، علی یار تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے پر مہاجرین اور انصار کا جو بھائی چارہ بنایا تھا نا، ایک بندہ مہاجر ایک انصار، تو حضرت علی کو اس وقت بھی اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اس کا اب کوئی اور مطلب نہیں نکالنا کہ میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، کیا مطلب؟ آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اور حضرت جعفر سے کہا کہ تیری شکل بھی میرے ساتھ ملتی ہے اور تیرا اخلاق بھی میرے ساتھ ملتا ہے۔ اور حضرت زید سے کہا انت اخونا و مولانا، وہ جو حدیث حضرت علی کے بارے میں آتی ہے کہ علی مولاہ، علی ہر بندہ کا مولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس میرا مولا ہے وہ علی کا بھی مولا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے حضرت زید سے کہا زید تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا پیارا بھی ہے۔ لیکن بچی کس کو دی؟ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ لہذا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس مضبوط ہے کہ ان کے چچا کی بیٹی بھی ہے اور بچی کی خالہ ادھر بھی ہے، لہذا دوہرا رشتہ ہونے کی وجہ سے ان کو دے دو۔ ایک تیسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی ساتھ محبت کا مزید اظہار فرمایا۔ مزید اظہار کس طرح فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں اور مدینے کے اندر سب لوگوں کو آرڈر تھا کہ سب لوگ جائیں گے جہاد کے لیے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے۔
لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے اور بہت بڑے دشمن کے ساتھ جنگ ہے۔ مدینے میں صرف رہ گئے بیمار اور معذور، بوڑھے، عورتیں اور بچے۔ ان کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، نمازیں پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو چھوڑا کہ علی تم ادھر رہو مدینے، تو ہم چلتے ہیں جہاد کے لیے۔ تو منافقین نے آگیا ویکھیا جی نا، پھر وہ منافقین آج بھی موجود ہیں علی مرتضیٰ پر اعتراض کرنے والے، کہ دیکھا نا علی کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اگر کوئی گل ہوندی تو نال نہ لے کے جاندے۔ علی چ بندیاں والی گل کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ علی تے مجاہد ہوندا تے نال نہ جاندا۔ علی مرتضیٰ نے کچھ عرصہ تو یہ تانے برداشت کیے، اور پھر اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھے اور باغم باغ اللہ کے نبی کے پیچھے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ علی بھی پیچھے آ گیا، علی پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے مجھے ان منافقوں کے حوالے کر کے چھوڑا، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ لوگ تانے مار رہے ہیں کہ علی میں جو شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، اگر بہادر ہوتا تو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو اس وقت تعریف کی علی مرتضیٰ کی، وہ بھی ایک میڈل ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تیرا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ البتہ ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، لیکن میرے ساتھ تعلق اور رشتہ داری، محبت، پیار وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو علی مرتضیٰ خوش ہو کر واپس آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔